أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41 چار آیتوں کی تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور لوگ یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا، یعنی قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو. کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جبکہ وہ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، پس ان کو بدحواس کر دے گی، پھر وہ نہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. مشرکین مکہ سامنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، خود کے نبی ہونے کا اقرار کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی یقین دہانی کروا رہے ہیں، لیکن مشرکین مکہ مانتے نہیں تھے. تو پھر ان کو ڈرایا گیا. کبھی کبھی نصیحتیں اثر نہیں کرتی، وہاں دھمکیاں اثر کر جاتی. اتنی ساری نصیحتیں بیان کی گئی، اس کے باوجود انہوں نے اثر نہیں لیا، تو پھر دھمکی بھی ان کو دی گئی. تو بطور دھمکی کے، اور حقیقت بھی ہے، ان سے کہا گیا کہ دیکھو ایک دن آئے گا جس کو قیامت کہتے ہیں، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان زمین سب ختم ہو جائے گا، اور انسان نے زندگی بھر جتنے اعمال کیے ہیں اس کے حساب کتاب کے لیے اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. بار بار ان کو سمجھایا گیا قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. دیکھو یہ جو دوسری قومیں ہیں، عیسائی اور یہودی، وہ قیامت کو شاید نہیں مانتے. یہودی مانتے ہیں لیکن اپنے طریقے پر. قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. یہودی کیا کہتے تھے کہ پہلے تو ہم چونکہ اللہ کے نبی کی اولاد میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے ہم رشتہ دار، اور ہم تو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو گویا ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا ایک رشتہ ہے، اور جب رشتہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ میں نہیں بھیجے گا ہم کچھ بھی کریں. آج بھی پوری دنیا میں ہم اپنی زبان میں جو کہتے ہیں فتنے کی جڑ، یہ یہودی قوم ہے، اسرائیل، یہ مین قوم، فتنے کی جڑ. لیکن ان کی تھنکنگ ہے، ان کا ماننا ہے کہ ہم جو بھی کریں، کسی پر ظلم کرے، کسی کا مال لے لے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیکی لوگ ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں. بھائی بڑا کوئی نیتا ہو، اس کی اولاد کچھ بھی کرے تو واقعات ہمارے سامنے ہیں. نہ پولیس کچھ کرتی ہے، نہ قانون کچھ کر سکتا ہے. اب ان کی رشتہ داری تو جوڑتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو پھر تو کون پوچھنے والا، جو کرنا ہے. اور ان سے کہا جاتا کہ بھائی یہ دوزخ بنائی اللہ نے، اتنا انتظام فرمایا، جنت بنائی، تو پھر یوں ہی تھوڑی بنائی. تو کہتے کہ چلو مان لے کہ ہم جائیں گے دوزخ میں، لیکن
ایام معدودات، تھوڑے دن، تھوڑے دنوں سے بعضوں نے کہا 7 دن، ہفتے میں 7 دن ہیں تو ہم 7 دن دوزخ میں جائیں گے، پھر جنت ہماری، یہودی کہتے ہیں. اور بعض یہودیوں کا ماننا تھا کہ 40 دن جائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن ہمارے لیے گئے تھے کتاب لینے، تو ہم 40 دن جائیں گے، اس سے زیادہ دوزخ میں ہمیں رہنا. تو ایک تو 7 دن اور 40 دن یہ ان کا ماننا ہے، اور دوزخ کے 7 دن یا 40 دن یعنی کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی آدمی 7 دن دنیا کے آگ کے اندر رہ سکتا ہے؟ تندوری بن جائے آدمی، تندوری کوئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ تو دوزخ کی آگ ہے. اور 7 دن اور 40 دن یہ تو ان کا ماننا ہے، چونکہ وہ تو صحیح معنی میں یہود ہے نہیں، کیونکہ حضور کی دنیا میں آنے کے بعد اب حضور کو ماننا ضروری ہے. جو حضور کو نہ مانے، موسیٰ علیہ السلام کو صرف مانے، تورات کو مانے، لیکن حضور کو اور قرآن کو نہیں مانتا، وہ اب مسلمان نہیں ہے، تو ان کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم ہے. لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کے انتظار میں ہیں، دجال کے. ان کو جو نشانیاں بتائی گئی تھی کہ دجال آئے گا، اس کا انتظار وہ کر رہے ہیں. بلکہ حدیثوں میں جہاں بتلایا گیا کہ دجال وہاں اترے گا، باب اللد کے پاس، وہاں انہوں نے ایئرپورٹ بنایا، جہاں دجال ظاہر ہوگا، انٹری ہوگی اس کی، وہاں انہوں نے کیا بنایا، اور وہ اس کے انتظار میں ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ ٹیکنالوجی اب ہمارے ہاتھ میں ہے، طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دجال کے بارے میں انہوں نے سن رکھا ہے کہ بہت طاقتور ہوگا، تو ان کی طاقت اور دجال کی طاقت، ہم دونوں مل کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. جیسے ابھی بڑا دجال ان کے ساتھ ہے امریکہ، تو پوری دنیا پر وہ راج کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں. تو وہ تو اوریجنل دجال آئے گا، جس کو اللہ تعالیٰ عجیب و غریب طاقت دیں گے. وہ اشارہ کرے گا، بارش ہو جائے گی، ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، دوزخ دکھائے گا، کسی کو مار کر زندہ کرے گا. تو ان کا یہ سوچنا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر تو پھر بس ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا بچے گا، اس لیے انتظار میں وہ ہے. عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں. یورپ کنٹری جو ہے جہاں کرسچین زیادہ ہے، عیسائی لوگ زیادہ ہے، وہاں باقاعدہ ہمارے یہاں جو سگنل ہوتے ہیں، ٹرافک سگنل، وہ ایک ساتھی نے بتایا کہ وہاں سگنل پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے جیسس از کمنگ، کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. وہ لوگ گاڑیوں پر بھی لکھوا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، آنے والے ہیں. تو انتظار ان کو بھی ہے، اور قیامت کا انتظار ہم کو بھی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کی زمین ظلم سے بھر گئی، ظلم سے بھر گئی. بچوں کو مارنا، عورتوں کی عزتیں لوٹنا، ظلم کرنا ایک نارمل چیز ہو گئی، اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے زمین ظلم سے بھر جائے گی. تو قیامت کا انتظار ہم کو بھی ہے. تو یہ تو ماننے والے ہیں، اور ہم جو ہیں جن کا یقین ہے اور جو اللہ کو مانتے ہیں، تو ہماری پوزیشن یہ ہونی چاہیے، یا ہوتی ہے یا ہو گئے، کہ قیامت کا تذکرہ سن کر ہم ڈر جائیں. یہ کوئی ہنسی کھیل کی بات تو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ تو یہ ہے کہ ہوا تیز چلتی تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈر لگتا کہ کہیں عذاب تو نہیں آئے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. صحابہ کرام ڈرے ڈرے رہتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آئے گی. تو قیامت کا تذکرہ سن کر ایمان والوں کے دل تو کیا ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں. اور وہ بھی کون سے ایمان والوں کے؟ جو پکے مومن ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ایسے ایمان والے کہ ان کی تجارت، ان کا کاروبار اور دوسری مشغولیاں، خریدنا اور بیچنا، ان کو نہ نماز سے روکتا ہے، رکاوٹ نہیں بنتا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی رکاوٹ نہیں بنتا، اور دوسرے فرائض ادا کرنے میں بھی رکاوٹ نہیں بنتا. یعنی تمام فرائض پابندی سے ادا کرنے والے لوگ. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں چونڈیا جائے گی اور دل الٹ پلٹ ہو جائے گی. یہ ڈرتے ہیں. حضور نے بھی قیامت سے بہت ڈرایا، اور واقعتاً ہے خطرناک چیز. کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، کوئی ایمان والا
قیامت کے خوف سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ روایت ہم سنتے ہیں کہ محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، وہاں کا عالم خطرناک ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کی بدولت، اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے، اور ایسی اکرامن ہوگی لوگوں کو کہ ان کی زبانوں پر یوں آئے گا کہ اس سے اچھا دوزخ میں ڈال دے وہ چلے گا، لیکن حساب کتاب کروا دو۔ یہ الفاظ میں یہ منظر ابھی عمرے میں دیکھا، کیسے کہ ابھی وہاں جو بس کا سسٹم ہے بہت خطرناک کر دیا ہے۔ پہلے ساری بسوں کو بس ڈپو میں جمع کرتے ہیں اور گیٹ سب بند، ایک بندہ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مکہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہر ایک کو اپنے روم پر جانے کی فکر ہوتی ہے، خاص کر کے ظہر اور عشاء کی نماز کے بعد کہ بھائی کھانا ہے۔ اب جب تک سب لوگ نہیں آ جاتے وہاں تک گیٹ کھلتا نہیں ہے، اور گیٹ چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں۔ وہاں کیا دھکا مکی اور کیا حالت تھی۔ میں نے دیکھا وہ لوہے کا تھا، وہ ایک عورت اس کو پورا یوں ہلا رہی تھی، بیچاری وہ گھبرا گئی ہوگی، بھیڑ کے اندر سانس لینا مشکل ہو جاتا، جگہ تنگ اور پیچھے سے دے دھکا اور آگے راستہ بند۔ اور ایک بار آدمی بیچ میں پہنچ گیا، کنارے وہ تو سانس لے سکتا ہے اور ذرا اچھا بھی لگے، بیچ میں جو اگر گھس گیا اور وہ دھکے مکی چالو ہوئی تو آدمی محشر کو یاد کرے کہ اس سے اچھا تو گاڑی میں پیسے دے کر جائیں گے لیکن بس میں نہیں جائیں گے۔ ایسا اس دن ایسے لوگ گھبرائیں گے، ایسے اکرامن ہوگی، ہماری زبان میں کہے تو کہ لوگ کہیں گے اس سے اچھا دوزخ میں جانا ہوگا، وہ چلے گا لیکن یہاں سے نجات نہیں۔ اس وقت سب نبیوں کے پاس باری باری جائیں گے، آدم کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہ سفارش کرو۔ سفارش صرف اس بات کی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا، جنت میں جانے کی نہیں۔ اس وقت نبی کیا کہیں گے؟ آج اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، غصے میں ہے، اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، سفارش کر سکیں۔ اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، حضور ایک لمبا سجدہ کریں گے، دعائیں کریں گے، تو کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع راسک، کہ حضور اپنا سر اٹھائیے اور بولیے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سفارش کریں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، پھر دوزخ اپنی جگہ، پل صراط پر سے گزرنا وہ تو ابھی بات ہے۔ اب جب اتنی خطرناک حالات سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے تو ڈر تو لگنا چاہیے۔ لیکن مشرکین مکہ کو جب بھی قیامت کے بارے میں کہا جاتا تو چونکہ وہ مانتے نہیں تھے تو کیا کہتے، ارے کب آئے گی، لاؤ وہ قیامت کب آئے گی، جلدی لے آؤ۔ حضور کو ایسا کہہ رہے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ آیت قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نبی جی اگر تم سچے ہو، ایمان والو تم سچے ہو، اور قیامت کا ایک شور تم نے برپا کر رکھا ہے تو لے آؤ نہیں قیامت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سسٹم کام کرتا ہے، طریقہ کار ہے کہ ہر ایک کا ایک وقت طے ہے، قیامت کا وقت بھی طے ہے۔ سامنے والے کے جلدی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہمارے جیسا کہ لے تجھے شوق ہے تو لے ابھی لا کے رکھ دیتا ہوں، ایسا سسٹم وہاں نہیں چلتا، فٹ ہے سب سسٹم۔ اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو۔ اور کئی قومیں ایسی آئی کہ ان کو نبیوں نے جب ڈرایا تو کہتے تھے کہ تم جو جس عذاب سے ڈراتے ہو نا وہ لے آؤ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو کہتا ہے کہ آسمان سے عذاب آئے گا، یا آسمان سے ایک ٹکڑا گرا، عذاب لے کر آ، ہم تیرے کو مانے اگر تو سچا ہے۔ اور ایک مدت کے بعد ان پر عذاب آیا اور بادل سے ہی آیا، چونکہ اوپر سے مانگا تھا انہوں نے بادل سے آیا، تو قیامت بھی آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو یعلم الذین کفروا، کاش کافروں کو معلوم ہوتا کہ جب وہ آئے گی، قیامت آئے گی تو ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، تو دوزخ کی آگ جب ان کو اپنے سامنے سے پکڑے گی تو وہ آگ کو روک نہیں سکیں گے۔ دوزخ کی آگ کو کون روک سکتا ہے؟ دنیا کی آگ جلدی قابو میں نہیں آتی، تو وہ تو اسپیشل عذاب کے لیے جو آگ تیار کی گئی ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ ان کے چہروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے گی اور ان کی پشتوں کو بھی، پیٹھ کو بھی، لیکن نہ وہ اپنے چہرے کو بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھ کو بچا سکیں گے۔
वैसे तो उनका पूरा जिस्म, पूरी बॉडी जलेगी, लेकिन ये दो हिस्से, चेहरा और पीठ, खास तौर पर इसलिए बयान फरमाया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चेहरे पर आग लगना ये ज़्यादा हसास हिस्सा है, इस पर ज़्यादा महसूस होता है, और अगर आग से चेहरा जल जाए तो आदमी के लिए जिल्लत और रुसवाई का भी जरिया है, मुंह काला हो जाए। और दूसरी बात, पीठ वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा हसास हिस्सा वो है, छोटी तकलीफ भी वहाँ ज़्यादा मालूम होती है, तो उसको भी आग पकड़ेगी और पूरी बॉडी को, यानी वो अपने आप को उस दिन जहन्नम की आग से बचा नहीं पाएंगे। वला हुम युनसरून, और उनकी मदद भी नहीं की जाएगी, उनका कोई मददगार वहाँ नहीं होगा, न उनके माबूद, न कोई हुकूमत, न कोई नेता, न कोई पार्टी, न कोई अंजुमन, न रिश्तेदार, कोई बचाने वाला नहीं होगा। बल तातीहिम बगततन, बल्कि वो तो अचानक उन पर आएगी। फतबहतुहुम, बस उनको बदहवास कर देगी। फला यस्ततीउन रद्दहा, फिर वो न उसको हटा सकेंगे। वला हुम युनदरून, और न उनको मोहलत दी जाएगी। अभी जल्दबाजी कर रहे हैं कि ले आओ, जब आएगी तो फिर मोहलत नहीं मिलेगी और उनकी मदद भी नहीं होगी और बदहवास कर देंगे और अचानक आएगी। जाहिर बात है कि क़यामत कब आने वाली है वो तो किसी को मालूम नहीं है, तो जब भी वो आएगी वो अचानक ही समझी जाएगी, और इंसान उस वक्त क्या होंगे, गफलत में होंगे, और ये क़यामत आ जाएगी और दोज़ख उनको पकड़ लेगी तो बदहवास हो जाएंगे, फिर उनको कोई मोहलत नहीं मिलेगी। फिर वही बात अल्लाह ताला आगे बयान फरमाते हैं, वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, कि नबी जी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो देखो आपसे पहले जितने नबी और रसूल आए उनका भी लोगों ने मजाक उड़ाया। फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, फिर जिन लोगों ने उनमें से मजाक उड़ाया था उनको उस चीज़ ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे, यानी अज़ाब का मजाक उड़ाते थे, तो अज़ाब ने उनको आप पकड़ा, तो मजाक तो उड़ाया गया सबका। तो यही सिलसिला आपके साथ भी जारी और सारी है, लिहाजा आप सब्र से काम लें, इनकी बातों पर ध्यान न दें। अब मजाक के बारे में गुज़िश्ता कल थोड़ी गुफ्तगू की थी। अब हम आज जिस दौर में गुजर रहे हैं, जी रहे हैं, और जिस जगह रह रहे हैं, जिस मुल्क में, वहाँ हम देखें कि इस्लाम का मजाक उड़ाना एक नॉर्मल चीज़ हो गई। बल्कि किसी एक्टर को, किसी हीरो हीरोइन को मशहूर होना हो, जिनकी फिल्में ना चलती हो, वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडे वाली फिल्म बना दे या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई चीज़ बोल दे तो मशहूर हो जाता है। आज के दौर में मशहूर और कामयाब होने के लिए आपको इस्लाम को गालियाँ देनी पड़े। इस्लाम उनके इतना काम का तो है ही है, मानते नहीं, मानते तो और ज़्यादा उनकी तकलीफ बदल जाए। गालियाँ देकर भी लोग मशहूर हो रहे हैं, फिल्में बनाकर लोग मशहूर हो रहे हैं, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। दाढ़ी का मजाक है हर तरफ। अब ये दाढ़ी का मजाक तो इतना है और ऐसा माहौल हमको मिला कि फिर हमारे बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, गैरों के साथ रहते हैं, तो फिर लड़कियों पर ये असर आया कि हमारी लड़कियों की ज़ुबान पर ये बातें हैं कि दाढ़ी वालों के साथ हम शादी नहीं करेंगे। है ये माहौल, अच्छे खासे दीनदार लोगों के घरों में भी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा। ये माहौल का असर है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये भी तो दाढ़ी का मजाक है। दाढ़ी वाजिब है, वाजिब, हम सुन्नत बोलते हैं, ये वाजिब है। दाढ़ी क्या है? वाजिब है, ज़रूरी है। सुन्नत सिर्फ होती ना, आप छोड़ देते तो गुनाह नहीं होता। सुन्नत कभी कभी छोड़ने से गुनाह, तो कभी कभी दाढ़ी कटवा देते, निकाल देते, गुनाह नहीं होता, लेकिन आप एक बार भी नहीं कटवा सकते उसको, तो ये वाजिब है। तब ये अगर कोई लड़कियों कहे कि मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूँगी या दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, तो ये दाढ़ी का मजाक नहीं है तो क्या है? फिर टोपी का मजाक, कफनी पायजामे का मजाक, हर चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब ये गैरों की तरफ से माहौल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि उनके पास क्या है हम जानते हैं, पेशाब, पाखाना, गाय का पेशाब है उनके पास, गाय का गोबर, और वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उसका असर हमारी कौम ने लिया, और ख़ास करके वो तबका इससे मुतासिर हुआ जो स्कूल कॉलेज गया है। ये इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं गया, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। उलमा इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले हैं, या कोई वकील है और उसका ताल्लुक़ गैरों के साथ है, दिन में ज़्यादातर गैर वकीलों के साथ रहता है, या व्यापारी है
اور غیر व्यापारियों के साथ उसका ताल्लुक है और उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना रहता है, उन्होंने असर लिया है। तो बहुत सारे लोग जुबान से नहीं बोलते दाढ़ी के बारे में, टोपी के बारे में, लेकिन एक कराहत उनके दिलों में है, दिलों में है कराहत कि दाढ़ी टोपी और दाढ़ी टोपी वालों से उनको नफरत है। तो ऐसा अगर है कोई मर्ज, कोई बीमारी, तो अपनी इस्लाह ज़रूर कर। शाइर इस्लाम यानी इस्लाम की निशानियाँ हैं और उसका एहतराम ज़रूरी है। बल्कि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अगर कोई शाइर इस्लाम की ताज़ीम करता है, इज्जत करता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये दिल के तकवे की निशानी है कि आदमी मुत्तकी है, परहेजगार है। और बादब बानसी, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को आज भी दुनिया याद करती है, उनके मलफूजात से आज भी लाखों लोग हिदायत पा रहे हैं और उनको हकीम उम्मत कहा जाता है। तो इतने बड़े दर्जे पर कैसे पहुँचे? पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की खुतबात के अंदर ये बात लिखी है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने हमेशा 4 चीज़ों का बहुत अहतमाम किया है। हज़रत थानवी फरमाते हैं, सुनने के लायक, पहली बात कि मैं जिस लकड़ी से टेक लगाकर चलता हूँ, गेरी लकड़ी लाठी, उसका जो सिरा यानी छेड़ा, जो किनारा ज़मीन से लगता है, उस किनारे को मैंने कभी किबले के सामने नहीं किया। लकड़ी जिससे ज़मीन पर टेक लगाते हैं, उसका जो सिरा है, उस सिरे को जो ज़मीन पर लगा है, उसको कभी लकड़ी को ऐसा नहीं रखा कि वो वाला किनारा किबले के सामने। लकड़ी की बात, कोई गुनाह नहीं है रख देंगे तो, लेकिन अदब, काबा का अदब, किबले का अदब। और हम किबले की तरफ पैर लंबे कर देते हैं और गुटखा विमल खाने वाले बैठे बैठे किबले की तरफ फूंकते हैं। तो ये भी तो बेहुरमती है। शाइर इस्लाम में से शाइर दीन है, ये तो हमारी पहचान है। काबा की ताज़ीम का तो कुरान ने हुक्म दिया है, हुजूर ताज़ीम फरमाते थे, फरिश्ते ताज़ीम करते, थूकने में, इसी तरह नहाने में, गुसल खाने में भी जब कपड़े न पहने हो तो आगे का हिस्सा या पीछे का हिस्सा किबले की तरफ नहीं करना है, इसकी ताज़ीम। हज़रत थानवी फरमाते कि मैंने एक एहतिमाम ये किया। दूसरा रिज़्क़ यानी खाना, थानवी फरमाते हैं कि हम खाने को हमेशा मैंने अपने से ऊपर रखा, हत्ता कि चारपाई पर पलंग पर बैठकर खाने की नौबत आती तो हज़रत थानवी फरमाते हैं कि मैं पायती की तरफ बैठता, यानी जिधर पैर रखते हैं वहाँ बैठता और खाने को सिरहाने की तरफ रखता, क्योंकि खाना क्या है? अल्लाह ताला की नेमत है, ये अदब। और आगे फरमाया कि जब भी कोई मुझे किसी से पैसे वगैरह लेना होता तो मैंने बाएं हाथ से नहीं लिया, क्योंकि इस हाथ से क्या किया जाता है? इस्तिंजा करता है, इससे कभी पैसे मैंने पकड़े। और अच्छे काम सीधे हाथ से किए जाते हैं, ये तो हदीस से हमारी तालीम है कि ईमान वाला सब अच्छे काम किससे करता है? सीधे हाथ से। और शैतान अब लोगों को देखकर, एक्टरों को फिल्मों में देखकर, हमारे नौजवान भी खड़े खड़े बाएं हाथ से कप लेकर चाय पी रहे हैं, और फिर वो जो चम्मच से खाने वाले हैं या बोतल खाने वाले यूँ करके फिर बाएं हाथ से खा रहे हैं। बाएं हाथ से कौन खाता है? हुजूर ने फरमाया शैतान खाता है। तो तीसरी बात ये कि हर अच्छा काम हमेशा सीधे हाथ से, पैसे जब भी ले सीधे हाथ से, क्योंकि ये भी अल्लाह की नेमत है। वो नेमत का एहसास हमें क्यों नहीं होता? वो गांधी जी की फोटो की वजह से, बाकी सारा काम तो उसी से होता है। वो नेमत है ऐसा हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो हंसते हुए गांधी जी दिख जाते थे, ऐसा लगता कि ये तो तस्वीर है, और तस्वीर का तो हमारे यहाँ मसला है। वरना गांधी जी न हो तो सब काम क्या हो जाए? अतवा जाए। तो ये भी अल्लाह की नेमत है, उस पर भी अल्लाह का शुक्र और सीधे हाथ से लेन देन। और चौथी बात बहुत कीमती बताई हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जिस रूम में, जिस कमरे में, जिस हुजरे में मेरी किताबें हैं, तो किताबों से ऊपर कभी मैंने अपनी कफनी या कपड़े लटकाए नहीं। घर में छोटा कुतुब खाना होता है, अलमारी होती है, कबात होता है, तो उस रूम में, उस कमरे में, उस हुजरे में किताब से ऊपर कभी कपड़े नहीं लगता। ये किताबों का आदत।
تو آج حضرت تھانوی کو دنیا بعدت با نصیب. تو شاعر دین، شاعر اسلام کی تعظیم، اس کی عزت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہم کو روشن بھی کرے گا. حضرت مولانا انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے اتنا کیسے نوازا علم میں، علم کے سمندر. انہوں نے کہا کہ میں نے 2 چیزوں کا ہمیشہ اہتمام کیا ہے، پابندی کی. ایک تو بغیر وضو کے کبھی کوئی کتاب نہیں پکڑی میں، بغیر وضو کے کوئی کتاب نہیں پکڑی. اور دوسری بات کہ کتاب کا میں نے اتنا احترام کیا کہ وہ پرانی جو کتابیں ہیں آج بھی ہیں، اس میں سائڈ پر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا، تو کبھی کوئی لائن ادھر کی لکھی ہوتی ہے، کبھی ادھر، اس کو حاشیہ بولتے ہیں. حاشیہ چھوٹے چھوٹے حروف سے، عربی کتابوں میں حاشیہ ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر حاشیہ ادھر کا ہے تو وہ دیکھنے کے واسطے میں نے کتاب کو نہیں پلٹایا یوں کر، بلکہ میں اٹھ کر ادھر جاتا اور ادھر وہ پڑھتا، پھر ادھر پڑھنا ہوتا تو میں اٹھ کر ادھر آتا، کتاب نہیں گھماتے. اور ہم تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی آ گیا کہ تو بند کرنا بھی بھول جا رہا ہے اور پھر باتیں شروع ہو جاتی. پڑھتے جاتے ہیں، نیچے موبائل ہوتا ہے، اس میں دیکھتے جاتے، پڑھتے جاتے، چائے پیتے پیتے پڑھتے، یعنی ہر کام ہم کر لیتے. یہ اس کی بیادبی ہے. کہا کہ یہ 2 چیزوں کا میں نے اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا. اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو سرہند میں دفن ہے، بہت سارے ساتھی ہمارے جا کر آئے سرہند. تو ان کے زمانے میں وہ جو فتنہ تھا اکبر والا، دین الہی والا، تو آپ کے مکتوبات نے انقلاب پیدا کیا تھا. آپ جو باتیں لکھتے تھے اس کو مکتوب کہتے ہیں، خط. اس نے اس زمانے میں انقلاب برپا کیا اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بنے مکتوبات، آپ کے خط. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتوب لکھتا تھا تو اس زمانے میں تو قلم ہوتا تھا سیاہی والا. تو مان لو ابھی لکھ رہے ہیں، اب لکھنے کا کام بند کیا، پھر جب دوسری مرتبہ شروع کریں گے تو ہم بھی پہلے بال پین چیک کرتے ہیں. تو پہلے سائڈ پر کیا کرتے، تھوڑے لیٹے پار کے دیکھتے ہیں کہ چالو تو ہے. تو وہ قلم کو کیسے چیک کرتے تھے، اپنے ناخن کے اوپر سیاہی پہلے تھوڑا چیک کر لیتے تھے کہ چالو ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لکھ رہا تھا اور اس طریقے سے قلم چیک کرتے کرتے کچھ سیاہی میرے انگوٹھے پر لگ گئی یہاں. پھر پیشاب پانی کا تقاضا آیا لکھتے لکھتے. تو کہتے ہیں میں بیت الخلا میں گیا، ابھی پیشاب پانی کیا نہیں تھا، بیت الخلا پہنچ گئے، بیت الخلا میں بیٹھ گئے اور انہوں نے وہ سیاہی دیکھ لی. کہا یہ تو قلم کی سیاہی ہے اور اس سے تو میں کتابیں اور اللہ رسول کی باتیں لکھتا ہوں. تو پیشاب پاخانہ کا جو مسئلہ تھا اس کو ابھی موقوف کر دیا، باہر آ گئے. کیونکہ اگر اس کے ساتھ استنجا کروں گا تو یہ پانی کے ساتھ دھل کے کہاں جائے گا، ٹوائلٹ میں جائے گا، وہ پانی میں، گندے پانی میں جائے گا. باہر آ گئے اور اس کو پہلے اچھی طریقے سے سیاہی کو صاف کیا، دھویا، پھر واپس گئے، پیشاب پاخانے سے فارغ ہوئے. پھر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ الہام ہوا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ احمد سرہندی، تو نے جو ادب کا اظہار کیا، ایک کلام اور اس کی سیاہی جو علم کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، اس کا جو تو نے ادب کیا، میں نے تیری اس ادب کے بدلے میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس ادب کے بدلے میں اب ہمارے پاس کتنا ادب ہے. ابھی رمضان میں جو نوجوان بیچارے مسجد میں آتے ہیں، ابھی آج دوپہر میں دیکھو میں نے گیم کھیلتے ہوئے دیکھا، کیا کریں، مسجد میں گیم کھیل رہے ہیں، لمبے ہو کے سو رہے ہیں، ایران قرآن کی باتیں کر رہے ہیں. اب ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ رمضان کے مہمان ہیں بیچارے، پھر ملیں گے بھی نہیں آپ دھونے کے طور پر. بیچارے ہیں نوجوان، کیا ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہوں گے اپنے جگہ ماسٹر اور ہوشیار، باقی دینی لائن سے بیچارے سب ہو رہے ہیں. اور یہی ہمارا بھوشیہ ہے، مستقبل، جن کو علامہ اقبال کبھی باز کہتا تھا، کبھی شاہین کہتا تھا. وہ شاہین سب پانکھیں ٹوٹ گئے اور وہ بیچارے ادھر ادھر لٹک رہے موبائل میں. تو اصل ادب، مسجد کا ادب، قرآن کا ادب، امام کا ادب، مصلی کا ادب، داڑھی کا ادب، ٹوپی کبھی پیروں میں نہیں آوے، یہ سب چیزیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کہ اللہ کے نبی جی آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کا مذاق اڑایا گیا.
پھر جس چیز سے وہ مذاق اڑاتے تھے عذاب سے وغیرہ وغیرہ سے، اس چیز نے ان کو آ گھیرا۔ تو یہ مکہ والے بھی اگر اپنا رویہ اور طریقہ نہیں بدلیں گے اور آپ کا مذاق اڑاتے رہیں گے اور عذاب اور قیامت کا مطالبہ کرتے رہیں گے تو وہ چیز ان کو آ گھیرے گی۔ آپ ان کی طرف دھیان مت دو۔ آج کے دور میں جبکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسلام پر اور شاعر اسلام پر یلغار ہے، ایسے زمانے میں ہم شاعر اسلام کو ظاہر کرنے والے بنے، اس کے پھیلانے والے بنے۔ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھو، اور ٹوپی صرف نماز کے وقت نہیں، سب جگہ ٹوپیاں پہن کر دوں۔ مفتی سعید پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یوپی کے علاقے میں قومی فسادات ہوئے، مسلمان ڈر گئے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا کہ جتنے مسلمان ہیں سب کو بولو ٹوپی پہن کر گھومیں، حالانکہ ہم تو ٹوپی پہلے چھپا دیتے ہیں ایسے موقع میں۔ حضرت نے کہا ٹوپیاں پہن کر گھومو، کہا پھر چالو کیا ٹوپی پہن کر گھومنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا روک ڈالا ان کے دلوں میں کہ یہ تو بہت ہے یار، جہاں جاتے ہیں ٹوپی دکھتی ہے، یہ تو بہت سارے ہیں، اور ان کو تو قلت اور کثرت معنی رکھتی ہے، یہ کم ہو تو اچھل کود کرتے، بھیڑ میں یہ لوگ کچھ کام کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ تو بہت ٹوپیاں ہیں، یہ تو بہت ہے سب مسلمان، تو پھر انہوں نے چھیڑنا بند کر دیا اور کہتے ہیں حالات سیدھے ہو گئے۔ تاج موقع ہے، اپنے اولاد کو داڑھی رکھو لمبی لمبی، لڑکیوں کو کوئی داڑھیاں کیا ہے، یہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ بنے گا آگے چل کر، کہ حضور کی سنتیں، یہ واجبات، یہ توبیاں، اپنا حلیہ، چہرہ، مہرہ اسلامک رکھو۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری